اور سوال تھا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اگر کوئی میرے گھر کے بغل میں ہندو رہ رہا ہے یا عیسائی رہ رہا ہے یا دوسرے دھرم کا رہ رہا ہے تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ جس دھرم و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. بہت سے ایسے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اماموں کے زمانے میں، اور بھی بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں کہ ان کے گھر میں پڑوسی جو رہتا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کا ویوہار اتنا اچھا تھا، وہ اس یہودی یا کیا نام ہے فرض کیجئے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آتے تھے. ہمارا پڑوسی جس دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہو، ہمارا دھرم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو ستائیں، کسی پہ زیادتی کریں، کسی پہ ظلم کریں، بلکہ دھرم یہ کہتا ہے آپ کوئی مشکل میں تو اس کی مدد کیجئے، اس کی سہایتا کیجئے، اس کے کشٹ کو، اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیجئے. ویور السلام علیکم، نمسکار. آج ہم تشریف لائے ہیں حجت الاسلام مولانا مرزا عسکری صاحب، جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس ٹائم کویت میں امام جمعہ ہیں. ہم اس سے کچھ سوالات کریں گے ہندوستان کو لے کر کہ جیسے کہ جو ہندو مسلم جو ایکتا ہے ہماری، اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا نفرت، قرآن جیسے کچھ لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہندو مذہب کے لیے، مسلمان کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے قرآن. ہم ان سے پوچھیں گے سوالات کی کیا ہے ہندو مسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ. اما بعد، سب سے پہلے آپ کے تمام ناظرین کو میرا سلام ہے، نمسکار، نمستے، اور جہاں بھی آپ ہیں خوش رہیے، آباد رہیے. دیکھیے، اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دھرم، ایک ایسا دین ہے کہ جو ایکتا اور یونٹی اور آپسی الفت و محبت کا پرچار کرتا ہے. اور اسلام کے بنیادی پیغام جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان چاہے جس دھرم اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ آپسی ایکائی رہے اور آپس میں یونائٹ ہو کے اور یونٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپس میں رہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، کچھ لوگوں نے جو قرآن کی بعض آیات کو لے کے مس انٹرپریٹ کرنا چاہا ہے اور اس کی غلط ترجمانی کرنی چاہیے. اسلام ہرگز اس طرح سے وہ آیات کا مفہوم نہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، نہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور نہ ہی صحیح معنوں میں اس کا ویسا انٹرپریٹیشن ہے. وہ اس کی غلط ترجمانی ہے اور غلط طریقے سے قرآن کی آیات کو مس یوز کیا جا رہا اور اس کے غلط میسج دیا جا رہا. اسلام تنہا ایک ایسا دین ہے کہ جو محبت، الفت اور جو ہے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن میں بہت ساری آیات اگر ایسی ملتی بھی ہیں تو وہ کسی پرٹیکولر سرکمسٹانسز سے متعلق تھیں اور خاص حالات سے تھیں. آپ دیکھیں، اسلام میں سب سے پہلی آیات جو جنگ کے لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ جنہوں نے تمہیں ستایا تم ان سے بدلہ لو. ٹھیک ہے، یعنی انکنڈیشنل وار کو کبھی بھی اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کبھی بھی مثال کے طور پہ کسی دوسرے کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا پڑوسی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ستم کریں، ان کے ذاتیوات کو لے کے اور مذہب کو لے کے ہم ان کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے ان چھیڑ چھاڑ کریں، یا ان کے حتیٰ ان کے سینٹیمنٹس کو، ان کے مثلا مذہبی ان کے نظریات کی ہم اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہبی نظریات سے چھیڑ چھاڑ کریں یا کھیلیں. نہیں، اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کیا. اسلام آپس میں، حتیٰ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں آج یہ خاص سیاسی اور پولیٹیکل سرکمسٹانسز اور سچویشنز جو ابھی ہندوستان میں نئی لہر جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جس میں بہرحال بہت سے لوگ اس میں اپنا نیگیٹو کردار ادا بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک خاص ایجنڈے کو لے کے اس طرح کی تصویر پھیلائی گئی ہے. واللہ اسی ہندوستان میں ہندو مسلمان سب ساتھ رہتے تھے، دیواروں سے دیواریں ملی ہیں، گھر سے گھر ملے ہیں، بچے ساتھ میں بیٹھ کے کھیلتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کے ٹفن کھاتے تھے، اسکول میں، کالجز میں، ساتھ میں چائے کی دکان میں بیٹھ کے، ڈھابوں پہ بیٹھ کے چائے ناشتہ کرتے تھے. نہ کوئی نفرت تھا، نہ کوئی نفرت تھی، نہ کوئی بغض تھا، نہ کوئی دشمنی تھی. لیکن اب حالات کیا نام ہے پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی بنائی گئی ہیں، کچھ لوگ بنا رہے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے. دیکھیے، جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو فائدہ تو مل رہا ہے، لیکن نقصان جو ہے وہ نچلے طبقے کا ہو رہا ہے، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو. اور مذہب کے نام پہ، مذہب کے توے پہ روٹی سیک رہے ہیں. حتیٰ اگر کوئی مسلمان بھی کبھی آ کے کہتا ہے میں خود بہرحال ایک اسلامک اسکالر ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مذہب کو پڑھتا ہوں اور میرا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے جتنی بھی آیات کا یعنی قرآن کو جتنی بار بھی میں نے پڑھا، کہیں بھی قرآن نے کسی بھی دوسرے مذہب والے یا کسی بھی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان کی تحقیر، انکنڈیشنل تحقیر نہیں کی. ہاں، اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ کوئی تمہیں ستائے تو تم اپنا سر جھکا کے اس کے ستم کو برداشت کرتے رہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس کو ستاؤ نہیں، لیکن اس کے ستم کو دور کرو.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہر دھرم میں ہے کہ اگر کسی دھرم کے ماننے والوں کو کوئی ستاتا ہے تو وہ دھرم ان کا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا عیسائی دھرم ہو، وہ دھرم دوسروں کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا بچاؤ کرو اور اپنے آپ کو اس ستم سے دور کرو اور دوسرے کے ستم کو روکو. کیونکہ برا جو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر برائی میں اس کا قدم بڑھ گیا تو پھر اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس عنوان سے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی پہ چڑھاؤ کرنے کی اجازت نہیں گئی ہے، دلوں میں نفرت ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام میں مثال کے طور پہ ہندو مسلمان کو سب ساتھ رہنے کا ہمارے اصول، ہمارے قوانین، ہمارے دھارمک ایسے لاز ہیں کہ جہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہیں بھی ایسی نفرت نہیں پائی جاتی ہے. اب کچھ لوگ آتے ہیں، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورک پہ آ کے اپنی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا اسلام سے یا ہمارے مذہب یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک غلط ترجمانی ہے مذہب کی. ہاں، مذہب اسلام ایک پورا لائف اسٹائل ہے، پورا طرز زندگی ہے، اس کے اپنے نارمز ہیں. ٹھیک ہے، جو نارمز انسانیت پہ کھڑے کیے گئے ہیں، جو انسانیت کے انوسار بنائے گئے ہیں، وہ نارمز جو ہیں کسی جاتی واد کے پیش نظر یا کسی خاص رجحان یا کسی خاص توجہ کے لحاظ سے نہیں بنائے گئے ہیں. تو میں ابھی تمام ہندوستان کے اپنے دوستوں، بھائیوں، بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیے، ایک پراپر کمپریہنشن رکھیے مذہب کا، دھرم کا. آپ ابھی سوشل نیٹ ورک پہ جو میڈیا دیکھیے، آپ سورس آف سائنس اور نالج جو ہے وہ میڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میڈیا جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، جو انفارمیشن صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. سورس آف سائنس اور سورس آف نالج جو وہ پراپر اسٹڈی ہے. میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آئیے، پراپر اسٹڈی کیجئے. جیسے فرض کی میں ایک مسلم ہونے کے تحت مجھ پر بھی فرض ہوتا ہے کہ میں دوسرے مذہب کو اسٹڈی کروں، اور میں نے کیا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کون سا صحیح، کون سا غلط، یا کس میں کتنی اچھائی پائی جاتی ہے. تو ہم ان اچھی باتوں کو بھی ہم اس کو دیکھیں، پرکھیں اور ان کو اپنائیں. ٹھیک ہے، یا کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ جو میرے ذہن میں غلط فہمیاں اس سے ہم دور رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم بھی ایک ایک اوپن دعوت ہے میری، ایک ریکویسٹ ہے کہ آئیے آپ، بجائے اس کے کہ میڈیا سے، سوشل نیٹ ورک سے اور فیس بک سے اور ٹویٹر سے اور نیوز چینلوں سے اور بعض جھوٹے اور اپنے دھرم کے مثلا جو وفادار نہیں ہیں ان لوگوں سے آپ اپنا ان کی زہریلی تقریریں جو پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے ہوتی ہیں زیادہ تر، اور اپنے اکنامیکل اپنے فیورز کے لیے ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو سن کے آپ کسی دھرم کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. آپ آئیں، دھرم پڑھیں، دھرم جج کر. ہم ہندوستان میں آئے، ہمارے پوروج آئے یا یہاں رہے جو لوگ یہاں، تو انہوں نے ہندوستان کو بنایا، ہندوستان کو اجاڑ کے نہیں گئے. ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، مسلمان جتنے بھی مثلا راجہ مہاراجہ آئے، انہوں نے ہندوستان کا انفراسٹرکچر تیار کیا، ہندوستان کو بنایا، ہندوستان کو بگاڑا نہیں ہے. لہٰذا میں سب سے ایک پھر سے نویدن اور ریکویسٹ ہے میری کہ آپ آئیے، آپ دھرم کو پڑھ کے ایک بار دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بارے میں کیا خوبیاں، کیا خرابیاں ہیں. آپ دوسروں کے کہنے پہ، ہمارے پاس بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان کی باتوں کو نہیں سنتے جب تک ہم خود ایک پڑھے لکھا جوان، ایک سمجھدار جوان، ایک عقلمند جوان، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ یو مسٹ ناٹ جج اے تھنگ. ٹھیک ہے نا، آپ پہلے اس کو سمجھیے، پرکھیے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجیے. جہاں بھی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. ہر دھرم کے ماننے والے اپنے آپ میں اپنے دھرم کا صحیح طریقے سے پالن کریں گے تو کبھی بھی کسی بھی دھرم میں آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی خونریزی نہیں ہوگی. سب آپس میں محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور سوال تھا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اگر کوئی میرے گھر کے بغل میں ہندو رہ رہا ہے یا عیسائی رہ رہا ہے یا دوسرے دھرم کا رہ رہا ہے، تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اب پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ جس دھرم و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. بہت سے ایسے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اماموں کے زمانے میں، اور بھی بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں کہ ان کے گھر میں پڑوسی جو رہتا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کا ویوہار اتنا اچھا تھا، وہ اس یہودی یا فرض کیجئے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آتے تھے. ہمارا پڑوسی جس دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہو، ہمارا دھرم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو ستائیں، کسی پہ زیادتی کریں، کسی پہ ظلم کریں، بلکہ دھرم یہ کہتا ہے آپ کوئی مشکل میں تو اس کی مدد کیجئے، اس کی سہایتا کیجئے، اس کے کشٹ کو اور اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیجئے. ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے، دھرم کے ناطے، دھرم کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور یہی انسانیت جو ہے ہمارے دھرم کا حصہ ہے. یہی انسانیت کے ناطے ابھی ہم لیکن اسی جس کو آپ انسانیت کہہ رہے ہیں ہمارے دھرم نے اسی کی تعلیم دی ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی، حتیٰ آپ مثال کے طور پہ ہم گھر میں فرض کیجئے میرے بغل میں کوئی نان مسلم ہے، تو ہم یہ سوچ کے کہ وہ نان مسلم، ہم گھر میں شور شرابہ کر رہے ہیں، اس سے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو اسلام اس کو گناہ کہتا ہے.
اسلام کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاپ کا کام ہے، یعنی گناہ کا کام ہے. ہم کسی بھی حتیٰ غیر مسلمان انسان میری آواز سے، میرے کام سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پڑوسیوں جیسے اپنے بھائیوں، بندوؤں، دوستوں کے ساتھ ہم جس طرح رہتے ہیں، اسلام کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، چاہے جس دھرم سے وہ تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے، دیکھیے کم از کم اچھا ویوہار آپ کا ایک جنرل سی بات ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں یا مسلمان بھائی. اچھا ویوہار وہ لوگوں کے دلوں سے نفرت کو دور کرتا ہے. اور اسلام آئے ہی تھا، قرآن کی آیت بھی یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. رسول اللہ آئے تھے لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، مشکلوں کو بڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارا دھرم یہی ہمیں سکھاتا ہے، مذہب یہی سکھاتا ہے. لوگوں سے اچھے سے ملیں، اخلاقیات کے ساتھ ملیں، اخلاق کا ویوہار کیسا ہے میرا، یہ بہت اثر انداز ہے. اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح ملیے کہ کم از کم کوئی آپ کے دھرم یا ہم کسی کے دھرم کو اگر نہیں مانتے ہیں، کم از کم اس کی محبت تو میرے دل میں رہے گی، یا میری محبت تو اس کے دل میں رہے گی. ایک جیسے اچھے انسان آپس میں پڑھے لکھے لوگ ساتھ میں محبت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ہے اسلام. اور ہم آشا کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور اسلام کے پرتی نگیٹیوٹی رکھتے تھے کہ یہ ہے جو غلط پھیلا رہے تھے، غلط فہمیاں، یہ سن کے مولانا صاحب کی بات کو آپ کے جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی ہوں. اور شکریہ، نمسکار، سلام.